بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اپنے ابا جان کو بھی دین کی دعوت دیں۔ چنانچہ آپ نے ان سے کہا، اے میرے ابا جان، آپ ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ تو سن سکتی ہے اور نہ ہی دیکھ سکتی ہے، اور آپ ایسی چیز کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ تو نفع دے سکتی ہے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتی ہے۔ اے میرے ابا جان، آپ شیطان کی عبادت پوجا مت کیجیے، بلکہ ابا جان مہربان رب کی عبادت کیجیے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب کو غصہ آ گیا اور کہا، میں تمہاری پٹائی کروں گا، تم مجھ کو اس طرح چھوڑ دو اور کچھ بھی نہ کہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بردبار تھے، چنانچہ اپنے ابا جان سے فرمایا، آپ پر سلامتی ہو، اور ان سے کہا، میں یہاں سے چلا جاؤں گا اور اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو انتہائی زیادہ افسوس ہوا اور انہوں نے ارادہ کر لیا کہ دوسرے شہر ملک جا کر خود بھی اپنے رب کی عبادت کریں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی اللہ کی طرف بلائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم غصہ ہو گئی اور بادشاہ کو بھی غصہ آ گیا۔ نیز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد بھی برہم ہو گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی دوسرے ملک سفر کوچ کرنے کا ارادہ کر لیا، جس میں خود بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں اور لوگوں کو بھی اللہ کی طرف بلائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے شہر ملک سے نکلے اور اپنے والد کو الوداع کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ قصد ارادہ کیا، جب ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت ہاجرہ بھی تھی۔ ادھر مکہ میں نہ تو کوئی ترگاس تھی اور نہ ہی کوئی درخت تھا، اس طرح مکے میں نہ تو کوئی کنواں تھا اور نہ ہی کوئی نہر تھی۔ نیز مکے میں نہ تو کوئی جانور جاندار تھا اور نہ ہی کوئی انسان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مکے پہنچے اور وہاں فروکش ہو گئے، قیام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ محترمہ بیوی ہاجرہ اور اپنے فرزند بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ دیا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جانے کا ارادہ فرمایا تو ان کی بیوی حضرت ہاجرہ نے کہا، اے میرے سرتاج، کہاں جا رہے ہیں؟ کیا آپ مجھے یہیں چھوڑ دیں گے؟ کیا آپ مجھے اس حال میں چھوڑ دیں گے؟ یہاں نہ تو پانی ہے اور نہ ہی کوئی کھانے کی چیز ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ حضرت ہاجرہ نے کہا، تب تو وہ اللہ تعالیٰ ہم کو ضائع نہیں ہونے دے گا۔ زمزم کا کنواں۔ ایک مرتبہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی اور ان کی والدہ محترمہ نے ان کو پانی پلانے کا ارادہ کیا، لیکن پانی کہاں ملے گا؟ مکے میں نہ تو کوئی کنواں تھا اور نہ ہی مکے میں کوئی نہر تھی۔ حضرت ہاجرہ پانی کو تلاش کرتی تھی، کبھی دوڑ کر صفا سے مروہ جاتی تھی اور کبھی مروہ سے صفا دوڑ کر جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کی مدد فرمائی، نیز حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد فرمائی، چنانچہ ان دونوں کے واسطے پانی کو پیدا کر دیا۔ پانی زمین سے نکلا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پانی پیا۔ نیز حضرت ہاجرہ نے بھی اپنی پیاس بجھائی اور پانی بچ بھی گیا، وہی زمزم کا کنواں ہو گیا۔ اس کو زمزم کا کنواں کہا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے زمزم میں برکت عطا فرمائی، اور یہی وہ کنواں ہے جس سے لوگ حج میں سیراب ہوتے ہیں، پیتے ہیں اور زمزم کا پانی اپنے اپنے شہر ملک لاتے ہیں۔ کیا تم نے بھی آب زمزم پیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک عرصے کے بعد مکہ لوٹے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کی، نیز حضرت ہاجرہ سے بھی ملے اور اپنے بیٹے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام سے خوش ہوئے۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے بچے تھے، دوڑتے اور کھیلتے کودتے تھے
اور اپنے ابا جان کے ساتھ باہر نکلتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہت زیادہ چاہتے تھے۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک سچے برحق نبی تھے اور ان کا خواب ایک سچا خواب تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دوست تھے۔ چنانچہ انہوں نے اس حکم کو پورا کرنے بجا لانے کا ارادہ کیا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں دیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، میں خواب میں تم کو ذبح کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، لہٰذا تم بتلاؤ کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، ابا جان، جو کچھ آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کو کر گزریں، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھ کو صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے کر چلے اور چھری بھی لے لی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام منیہ میں پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا اور حضرت اسماعیل کو زمین پر لٹا دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنا چاہا، چنانچہ چھری کو حضرت اسماعیل کے گلے پر رکھا، لیکن اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا اس کے خلیل دوست اس کے حکم کو پورا کرتے ہیں، اور کیا وہ اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام امتحان میں کامیاب ہو گئے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جنت سے ایک مینڈا دمبا لے کر بھیجا اور فرمایا، آپ اس کو ذبح کیجئے اور حضرت اسماعیل کو ذبح نہ کیجئے، اور اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل پسند آ گیا، لہٰذا اس نے مسلمانوں کو عید الاضحیٰ بقر عید میں ذبح قربانی کرنے کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ درود السلام نازل فرمائے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل پر بھی درود سلام نازل فرمائے۔ خانہ کعبہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے اور اس کے بعد واپس ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے لیے ایک گھر مسجد کی تعمیر بنانے کا ارادہ کیا۔ گھر تو بہت سارے تھے لیکن اللہ تعالیٰ کا کوئی ایسا ایک بھی گھر نہیں تھا جس میں لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی اپنے والد محترم کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک گھر تعمیر بنانے کا ارادہ کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں مل کر پہاڑوں سے پتھر ڈھو کر لائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ہاتھ سے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے اور حضرت اسماعیل بھی اپنے ہاتھ سے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے اور اس سے دعا بھی کرتے تھے، اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے تھے اور اس سے ان الفاظ میں دعا کرتے تھے، اے ہمارے رب، ہماری طرف سے اس کو قبول کر لیجئے، بے شک آپ ہی بہت سننے والے اور بہت علم والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے قبول کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو بابرکت بنایا۔ ہم لوگ ہر نماز میں خانہ کعبہ کا رخ کرتے ہیں، اور مسلمان حج کے دنوں میں خانہ کعبہ کا سفر کرتے ہیں اور کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور اس کے پاس نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ میں برکت عطا فرمائی اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے اس کو قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ درود سلام نازل فرمائے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اللہ تعالیٰ درود سلام نازل فرمائے حضرت اسماعیل علیہ السلام پر، اور اللہ تعالیٰ درود سلام نازل فرمائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بیت المقدس۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دوسری بیوی تھی جس کا نام سارہ تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت سارہ سے ایک دوسرا لڑکا بھی تھا جس کا نام اسحاق تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام میں سکونت اختیار کی اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے بھی وہیں سکونت اختیار کی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے ملک شام میں اللہ تعالیٰ کا ایک گھر بنایا، جس طرح ان کے ابا جان اور ان کے بھائی نے مکے کے اندر اللہ کا ایک گھر تعمیر کیا تھا۔
یہی مسجد جس کی تعمیر حضرت اسحاق علیہ السلام نے ملک شام میں کی تھی بیت المقدس ہے، اور یہی وہ مسجد اقصیٰ ہے جس کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں بھی برکت عطا فرمائی، جیسا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں برکت عطا فرمائی، اور ان میں کچھ انبیاء کرام اور کچھ بادشاہ تھے، اور اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے جس کا نام حضرت یعقوب تھا، اور وہ بھی نبی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 لڑکے تھے، انہی میں سے حضرت یوسف بن یعقوب علیہ السلام ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام قرآن کریم میں ایک دلچسپ بہترین قصہ ہے۔ اب آپ کے سامنے یہ قصہ پیش کیا جاتا ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔